بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ ویلکم ٹو مسلمان ہوں جی پر آج آپ کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے آئی ہوں وہ ہے اسلام کے تیسرے خلیفہ۔ آپ سب ان کے نام سے تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، حضرت عثمان غنی، جن کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے اور غنی کا لقب بھی ہے۔ غنی اس لیے کہا جاتا ہے، سب نے سنا ہوگا، اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ انہوں نے کتنی دفعہ، ایک واقعہ ہم نے پڑھا کنویں والا، کہ یہودی سے کنواں خرید کر انہوں نے وقف کر دیا تھا مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان اس میں سے پانی آزادانہ استعمال کرتے تھے۔ پھر انہوں نے جس وقت مکہ مکرمہ میں قحط پڑا تو انہوں نے غلہ خرید کر وہ سارے کے سارے اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنی کا لقب دیا۔ ذو النورین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، تو اس وجہ سے ان کو ذو النورین کا لقب دیا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے سب سے مظلوم صحابی اور خلیفہ۔ حضرت عثمان کی شہادت اور کیسے ہوئی، ان کی شہادت کی کیا وجوہات تھی، آپ کو مظلوم مدینہ کیوں کہا جاتا ہے، آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ ہے، کون سے سلسلہ آپ سے جا کر ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے انٹروڈکشن آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ کا نام حضرت عثمان بن عفان ہے۔ 573 یا 576، 17 جون 665 عیسوی کے درمیان آپ کی پیدائش بتائی جاتی ہے۔ آپ خلافت راشدین کے تیسرے خلیفہ تھے، جنہوں نے 644 سے لے کر 656 ہجری میں اپنی شہادت تک حکومت کی۔ حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکنڈ کزن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اور اسلامی تاریخ میں پیغمبر اسلام کے ایک اہم صحابی کے کردار ادا کیا۔ خلیفہ کے طور پر اپنے دور حکومت کے دوران آپ قرآن کے معیاری نسخے کی سرکاری تالیف کا حکم دینے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ ان کو عثمان کا قرآن پاک کہا جاتا ہے، یعنی جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں اس کو عثمان کا قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی پشت پر آپ کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے۔ آپ سیکنڈ کزن، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے ہیں، آپ کی شہادت کی وجوہات کیا کیا تھیں، آپ نے اسلام کیسے قبول کیا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ ویڈیو کا کچھ حصہ پارٹ 1 میں آپ کو ملے گا اور کچھ حصہ دوسرے حصے میں آپ کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو لازمی طور پر سنیں، اپنے بچوں کو سنوائیں، اور یہ جو معلومات ہے یہ ہمارے علماء حضرات، ہمارے مولوی حضرات ہمیں نہیں بتاتے ہیں، اور یہی وہ معلومات ہے جس کی نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ فرقہ واریت میں زیادہ بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن اور خون کے پیاسے ہیں۔ سب سے زیادہ مظلوم جو صحابی ہیں وہ حضرت عثمان ہیں۔ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا، ہمارے تک صرف حضرت امام حسین کی شہادت کی ہی ملتی ہے۔ حضرت امام حسین نو ڈاؤٹ ایک شہید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ رسول ہیں، لیکن شہادت میں اگر دیکھا جائے تو سب سے جو مظلوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حضرت عثمان کے لیے۔ حضرت عثمان وہ مظلوم مدینہ بھی ہیں، اور حضرت عثمان ہی جو ہیں وہ مظلوم شہید بھی ہیں۔ آپ خلیفہ تھے جس وقت آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ حضرت عثمان کی شہادت کی کون سی وجوہات تھیں، یہ ہم ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اس لیے لازمی دوسرا پارٹ دیکھیے گا۔ اس پارٹ میں آپ کو یہ ساتھ مکمل انٹروڈکشن دیتے ہیں۔ یہ وہی عثمان ہیں جنہیں حیا کا پیکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو حضرت ابوبکر نے آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے آنے کی اجازت دی۔ گرمی شدت کی تھی تو آپ نے اپنی تہمت پنڈلیوں سے تھوڑی اوپر کی ہوئی تھی، گھٹنوں سے تھوڑی اوپر کی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان نے جس وقت اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں کہا کہ ٹھہر جائیں۔ پھر آپ نے اپنی تہمت جو تھی وہ نیچے کی، اپنی ٹانگوں کو کور کیا، اور اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان کو آنے کی اجازت دی۔ تو جس وقت حضرت عثمان ملاقات کے بعد واپس چلے جاتے ہیں اور حضرت ابوبکر ان سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے ہمیں ایسے ہی آنے کی اجازت دی تھی لیکن عثمان کو آپ نے اس کے بعد آنے کی اجازت دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اس سے میں کیسے حیا نہیں کروں۔ تو یہ تھے حضرت عثمان کا بنیادی کردار، آپ کا بنیادی انٹروڈکشن۔ اب میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عثمان کی آپس میں کیا رشتہ داری تھی، کون سی پشت پر جا کے سلسلہ نسب آپ کا مل جائے۔ عبد المناف کے 6 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الشمس تھا اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ عبد الشمس کے بیٹے تھے امیہ، امیہ کا بیٹا ابو العاص، اور ابو العاص کا بیٹا عفان،
اور عفان کے بیٹے تھے عثمان۔ عبد المناف کا سب سے چھوٹا بیٹا ہاشم، ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ اور عبداللہ کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں جی، ہاشمی اور امیہ خاندان کی دشمنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی، کیا وجہ بنی، اور یہی دشمنی تھی جو حضرت عثمان کی شہادت کا سب سے بڑی وجہ بنی تھی۔ عبد المناف کا سب سے بڑا بیٹا تھا عبد الشمس اور چھوٹا بیٹا ہاشم تھا۔ ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذہانت عطا کی تھی، بہت قابل تھے اور تجارت میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا تمام نظم و نسق بھی انہوں نے سنبھال رکھا تھا۔ عبد المناف کی وفات کے بعد جس وقت خاندان کی سرداری کی بات آئی تو سب نے حضرت ہاشم کو چنا خاندان کی سربراہی کے لیے، سرداری کے لیے، لیکن عبد الشمس کا جو بیٹا امیہ تھا وہ اس بات پر غصے میں آ گیا کہ میرے والد صاحب سب سے بڑے ہیں، عبد المناف کا سب سے بڑا بیٹا ہے تو سرداری جو ہے وہ میرے والد کے حصے میں آنے چاہیے۔ سب نے اس کی مخالفت کی، اور آپ سب کو پتہ ہے ایسے میں لوگ دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، لوگ دو گروہوں میں بٹ کے کچھ لوگ ہاشم کے ساتھ تھے اور کچھ امیہ کے ساتھ تھے۔ پھر یہ فیصلہ طے ہوا کہ ان کے درمیان مناظرہ کروایا جاتا ہے۔ امیہ بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، جو مناظرے میں جیت جائے گا تو وہ خاندان کا سردار ہوگا اور وہی تجارت میں بھی آگے جائے گا اور وہی خانہ کعبہ کا نظام بھی سنبھالے گا، اور جو ہار جائے گا وہ 1000 سرخ اونٹ ہارنے کے طور پر دے گا، اور وہ جو مکہ کو ہے خیر بات کر دے گا، 10 سال کے لیے اسے مکہ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ یہ شرائط آپس میں طے ہوگی اور مناظرے کا دن آ پہنچا۔ مناظرے والے دن حضرت ہاشم جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جتوا دیا، وہ جیت کے مناظرے میں، اور امیہ ہار گیا۔ امیہ نے شرط کے مطابق سرخ جو اونٹ تھے وہ 1000 سے جو کہہ لیں جرمانے کے طور پر ادا کیے اور مکہ چھوڑ کر طائف کی طرف چلے گئے۔ 10 سال تک انہوں نے مکہ کا رخ نہیں کیا۔ یہاں سے اس خاندان کی دشمنی کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی ہیں۔ ہاشمی ان کو کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کا سلسلہ نسب ہاشم سے جا کر ملتا ہے، اور حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو امیہ کہا جاتا ہے کہ امیہ خاندان کے تھے۔ تو امیہ کے خاندان کے وہ کیسے تھے کہ عبد الشمس کے بیٹے تھے امیہ، اور ان سے جا کے ان کا سلسلہ نسب ملتا تھا، اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی امیہ خاندان کی دشمنی کی اور ہاشمی خاندان کی دشمنی کی، جس کو حضرت عثمان نے اسلام قبول کر کے ختم کیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کو سخت سے سخت ترین سزائیں دی گئی۔ ایک سزا آپ کو اس وجہ سے دی جاتی تھی کہ آپ نے اللہ کا جو ان کا پرانا دین تھا، بتوں کو پوجنے والا باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا، اور سزا دینے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے دشمن کے بندے کا، مخالف پارٹی کے بندے کی بات مان لی اور اس کے پیروکار ہو گیا۔ تو اس وجہ سے حضرت عثمان کو بہت زیادہ تکلیف دی گئی جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان کی پہلی بیوی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حبشہ کی ہجرت میں وہ آپ کے ساتھ تھیں، واپس آ کر مدینہ منورہ کی ہجرت میں شریک ہوئیں، 1 سال زندہ رہیں تو ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر وفات پائی۔ ان سے عبداللہ نامی ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس نے بچپن ہی میں وفات پائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ انہوں نے بھی نکاح کے 6-7 برس بعد 9 ہجری میں وفات پائی، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے درجین نکاح کیے۔ پہلے نمبر پہ فاختہ بنت غزوان، ان کے بطن سے بھی ایک بیٹا ہوا، عبداللہ نام تھا، لیکن وہ بھی بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ دوسرا نکاح آپ نے ام عمرو بنت جندب سے کیا، ان کے بطن سے عمرو، خالد، عوان، عمر اور مریم پیدا ہوئے۔ اس کے بعد فاطمہ بنت ولید، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ولید اور سعید کی والدہ ہیں۔ اس کے بعد ام البنین بنت عطیہ، ان سے عبد الملک پیدا ہوئے، انہوں نے بچپن ہی میں وفات پائی۔ رملہ بنت شیبہ، عائشہ، ام عبان اور ام عمرو ان کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ اس کے بعد نائلہ بنت الفراسہ، شہادت کے وقت آپ حضرت عثمان کے ساتھ موجود تھیں، جس وقت دشمنوں نے وار کیا تو آپ کی 2 انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ اس کے بعد نائلہ بنت الفراسہ ہیں، شہادت کے وقت آپ کے پاس موجود تھی اور جس وقت وار کیا گیا تو آپ کی بھی 2 انگلیاں کٹ گئی۔ ان کے بطن سے مریم بنت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔
صاحبزادوں میں سے آپ کے نامور صاحبزادے حضرت عثمان ہوئے، انہوں نے بنی امیہ کے دور میں خاصی شہرت حاصل کی۔ یہ تھا حضرت عثمان کا انٹروڈکشن، ان کی فیملی۔ آپ کی شہادت کی وجوہات کیا ہیں؟ کون سے نامور صحابی کے صاحبزادے آپ کی شہادت میں شامل تھے؟ اس کے لیے آپ اگلا پارٹ کا ملاحظہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔